السلام علیکم۔ گراؤنڈ ریالٹی ود سفیان انجم ایک نئے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا آغاز چند احادیث مبارکہ سے کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق مواد احادیث میں بکثرت ملتا ہے، انہی میں سے ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی ایک نشانی بیان فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ فحاشی اور عریانی کا ظہور ہو جائے گا، لوگ فحاشی کا اعلانیہ ارتکاب کریں گے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ زمین پر کوئی ایسا انسان نہ ہوگا جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علل اعلان راستے کے عین بیچ میں ایک عورت سے زنا کیا جائے گا، اور کوئی شخص اس پہ اعتراض کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین شخص وہ ہوگا جو اس زانی مرد اور زانیہ عورت کو یہ کہے گا کہ تم نے راستے سے ذرا ہٹ کر یہ کام کیوں نہ کیا۔ یعنی زنا لوگ اعلانیہ کریں گے، راستوں پر کریں گے، اور سب سے اچھا، سب سے بہترین شخص کس کو فرمایا؟ جو صرف یہ کہے گا کہ اس فعل کو چھپ کر کر لیتے، کہیں سائڈ پہ کر لیتے۔ پھر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابو بکر اور عمر کی ہے رضی اللہ عنہما۔ دوستو، جب کسی معاشرے یا ریاست میں فحاشی پھیلنے لگے اور اس ریاست یا معاشرے کے پڑھے لکھے اور باشعور سمجھے جانے والے لوگ اسے روکنے کی بجائے پروموٹ کرنے لگیں تو وہ معاشرہ گراوٹ کا اور زوال کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو کیا انسانیت اس لیول پہ، اس نہج پہ پہنچ نہیں گئی کہ جس کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی؟ اور انتہائی دکھ، کرب اور افسوس کے ساتھ کہ آج کا مسلمان بھی اس راہ پہ چل نکلا ہے، اس راہ کی طرف گامزن ہے۔ اگر ہم سوشل میڈیا جیسا پلیٹ فارم کہ اکثریت کی رسائی ہے جس تک، اس پہ نظر دوڑائیں تو دیکھیں کہ ایک ایسی ریاست پاکستان کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، اس کا ایک مسلمان فرد وہ سرحد پار جائے کسی اور ملک میں اور وہاں پہ کسی فارنر پراسٹیٹیوٹ لڑکی کو ایک رات کے لیے ہائر کرے، رات گزارے، اور اگلے دن اپنے اس عمل کو، اپنے اس کبھی فعل کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پبلش کرے، شائع کرے، تشہیر کرے اس کی، اور اپنی جو ہے وہ اس لڑکی کی پر نائٹ کیا اس نے پے کیا اس کو 5000 درہم، وہ بھی وہ بیان کرتا ہے اس چیز سے۔ یا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہی ایک یوٹیوبر بھائی کہ جنہوں نے جب اپنا پبلسٹی کا، فیم کا، فالوورز کا گراف گرتا ہوا دیکھا یا ایک لیول پہ رکا ہوا دیکھا یا گرنا شروع ہو گیا، تو اس کو دوبارہ اوپر لانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا پبلسٹی سٹنٹ یوز کیا کہ جو پبلسٹی سٹنٹ اس سے پہلے یورپ، برطانیہ، امریکہ کی ریاستیں جو ایسے ماڈرن اور لبرل جو کنٹریز ہیں وہاں پہ یوز ہوتا تھا، اور پاکستان کی جسٹ کچھ ایکٹریسز ایسی ہیں کہ جنہوں نے وہ یہ ٹیکٹس، یہ پبلسٹی سٹنٹ یوز کرنے کی کوشش کی، لیکن انتہائی ذلیل ہونا پڑا انہیں۔ تو وہ اس نے پبلسٹی سٹنٹ کہ ایک لڑکی کو، اپنی گرل فرینڈ کو وہ اپنے یعنی روم میں اس نے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اس ساری چیز کو وہ کیپچر کرتا ہے، ریکارڈنگ کرتا ہے اور یوز کرتا ہے اس کو سارا، وہ اس کے ساتھ پھر فحش حرکتیں کرتا ہے، اور اس ساری ریکارڈنگ کو خود پبلش کر کے، اس کی تشہیر کر کے بعد میں سمپل سا فقرہ جو ایسے موقعوں پہ سبھی یوز کرتے ہیں کہ لیک ہو گئی، ویڈیو لیک ہو گئی، یہ فقرہ وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے والدین کو معافی مانگنی پڑی آ کے، اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہے ہیں۔ آئیں
آپ اور میں مل کے اپنے ان بھائیوں سے کچھ باتیں کریں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ صاحب حیثیت ہو، آپ رزق کی فراوانی ہوگی آپ کے پاس، آپ طاقتور ہوگے، آپ دولت کی ریل پیل ہوگی آپ کے پاس، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ایک مسلمان بھی تو ہو. اگر کوئی نان مسلم اسٹیٹ ہو، کوئی نان مسلم افراد یہ کام کرتے ہوں تو پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کوئی بات نہیں، ان کا معاشرہ، ان کا کلچر ہے. لیکن اگر آپ ایک مسلمان بھی ہو تو آپ دیکھو کہ جس اللہ نے آپ کو یہ چیزیں دیں کہ دولت دی، صحت دی، جوانی دی، طاقت دی، دماغ دیا، آنکھیں دی، سوچنے کی صلاحیت دی، ان ساری نعمتوں کو، ان ساری صلاحیتوں کو کیا اسی اللہ کے خلاف استعمال کرو گے؟ آپ اسی اللہ کے خلاف استعمال کرو گے؟ اسی کی حدود کو، اسی کی قائم کی گئی حدود کو، لمٹس کو کراس کرنے کے لیے استعمال کرو گے ان چیزوں کو؟ میں آپ کو ایک سچا دوستو واقعہ سناتا ہوں، بالکل آنکھوں دیکھا، کہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کی کیا عمر ہوتی ہے. ایک دوست دوسرے کو ویڈیو دکھاتا ہے ہمارے ان بھائی کی، جس میں یہ 5,000 درہم میں ہائر کی گئی، وہ اس لڑکی کے متعلق وہ سارا بتا رہے ہیں، اور انہوں نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ یعنی اپلوڈ کی. وہ ویڈیو دکھاتا ہے دوسرے دوست کو، اور دوسرا دوست اسے پوچھتا ہے کہ 5,000 درہم جو ہیں انہیں کنورٹ کرو پاکستانی کرنسی میں کتنے بنتے ہیں. اس نے کاؤنٹ کر کے اسے بتایا کہ اتنے اتنے پیسے بنتے ہیں. تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یار کیا اتنے پیسے اگر جمع کر لیے جائیں تو اس لڑکی سے ملاقات ہو جائے گی؟ اس لڑکی سے ملا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لاکھوں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کس چیز کے اوپر پروموٹ کر رہے ہو، کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی، اتنا بڑا کبیرہ گناہ اس کی طرف مائل کر رہے ہو. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اس نافرمانی کے اندر، اس صورتحال کے اندر اگر اس دنیا سے چلے گئے اور روز محشر اس کے سامنے جب کھڑے ہوگے تو کیا عذر پیش کرو گے؟ کیا کہہ سکو گے؟ وہاں تو ہاتھوں کو، انگلیوں کے پوروں کو، انگلیوں کو زبان دے دی جائے گی، اور انسان اپنے ہی ہاتھوں اور انگلیوں کو حیرت سے دیکھ کے کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اور وہ جواب دیں گے کہ دیکھو تو صحیح کہ پوچھنے والا کون ہے. بولیں کیا عذر پیش کریں گے وہاں پہ؟ کہ جب ایک اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور جسے دیکھ کے آپ حیرت کے اندر گم ہو جائیں گے کہ ہمارے کیے گئے گناہوں کی تعداد اتنی نہیں، لیکن کہا جائے گا کہ تم لوگوں سے متاثر ہو کے، تم لوگوں کی دعوت پہ، تم لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے، کنٹینٹ دیکھ کے جتنے لوگ اس گناہ کی طرف مائل ہوئے، جتنے لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، ان سب کے گناہوں میں تم برابر کے شریک ہو. یہ ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں تمہارے کھاتے میں. بولیں کیا کریں گے؟ اور دوسرا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ویورز کو کہ کیا آپ لوگ پورا کردار ادا نہیں کر رہے ان لوگوں کی ویڈیوز پہ ویوز دے کے، کمنٹس دے کے، سبسکرائب کر کے اور نیچے شاباشی کے فقرے لکھ کے؟ کیا آپ برابر کے حصے دار نہیں بن رہے اس دعوت کے اندر؟ یعنی اتنے کبیرہ گناہ کی دعوت کے اندر آپ بھی برابر کے شریک تو نہیں بن رہے ان کے ساتھ؟ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلامک چینلز ہوں یا اصلاحی چینلز ہوں، ان ویڈیوز کے اوپر آپ لوگ ویورز کا یا یہ سارا ان کا گراف دیکھ لیں، اور دوسری طرف یہ فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ویڈیوز کا آپ ان کا گراف دیکھ لیں تو خود ہی آپ اینالائز کر لیں گے کہ اکثریت کس طرف رجحان پا رہی ہے. تیسرا میرے وہ عہدیدار بھائی کہ اللہ پاک نے آپ کو عہدے دیے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے. خدا کے لیے اس طرف سے آنکھیں بند نہ کریں، خدا کا واسطہ اس طرف دھیان دیں، اس فحاشی کو، ریانی کو سوشل میڈیا کے اوپر روکیں، کوئی اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائیں، کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس ہو ان کے آگے. تیسرا ویورز وہی پیغام کہ یہ ایک جہاد ہے. آج کے سوشل میڈیا کے اوپر سچ بولنا بہت مشکل اور بہت خطرناک ہے. میں نے اور میری ٹیم نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے اپنا کردار ادا کر دیا. آپ لوگوں کا ان ویڈیوز کو دیکھنا، ویو کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، یہ آپ کا کردار ہوگا. آئیں سب مل کے اس کار خیر میں حصہ لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایشو میں پھر ملیں گے. السلام علیکم.